کام ظہور سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا ہے اور ظہور ہوگا۔ انتظار حقیقی معنوں میں جب تک ہمارے وجود سے وہ جو صفات ہیں منتظرین کی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوں گی۔ کل ایک برادر نے سوال کیا تھا کہ یہاں ایک انجمن حجتیہ تھی اور انڈیا میں بھی ایک حجتیہ انجمن ٹائپ کو لوگ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک غلط تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے دنیا گناہوں سے بھرے گی۔ آپ لوگوں نے ابھی تک یہی سنا ہو، دنیا ظلم و ستم سے بھرے گی، پھر مولا ظہور کریں گے۔ اس چیز کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام نے ویسے ظہور نہیں کرنا، ضروری ہے کہ دنیا کو ظلم سے گناہوں سے بھرا جائے تاکہ وہ ظہور کریں۔ یہ اپنی طرف سے بڑا نیک کام کر رہے ہوتے۔ خوب، قرآن ظلم سے منع کر رہا ہے، احادیث ظلم سے منع کر رہے ہیں، اور یہ ظلم کر رہا ہے تاکہ نیکیوں کا امام ظہور کرے۔ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں؟ بیماریوں سے صحت پیدا ہوتی ہے یا بیماریوں سے بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایک بیماری کا علاج نہ کیا جائے بلکہ اس کو اور بیمار کیا جائے تو نتیجہ انسان صحیح و سالم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ صحت کا پیدا ہوتی ہے جب اس کا علاج کیا جائے اور علاج کو اتنا بڑھایا جائے کہ وہ صحت۔ کسی چیز کو خراب کرنے سے چیز بنتی ہے یا اور خراب ہوتی ہے؟ جب ہم ایک چیز کو خراب کرنا شروع کریں گے تو مزید بدتر ہو جائے گی۔ اس سے کوئی بنی ہوئی چیز کا معجزاتی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے نیکیوں کا تولد اور نیکیوں کا ظہور، یہ کہاں سے فکر آئی ہے؟ اسلام نے تو ایسی بات نہیں کی۔ قرآن اول سے آخر تک لوگوں کو برائیوں سے منع کر رہے ہیں، احادیث برائیوں سے منع کر رہے ہیں۔ مولا کے طرف سے جو وظائف ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل کریں تاکہ میں ظہور کروں۔ کسی جگہ نہ کسی معصوم نے، نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کسی عالم نے، نہ کسی فقیہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ گناہ کرو تاکہ مہدی کا، صرف ابلیس یہ کہتا ہے۔ یہ ابلیس کہتا ہے گناہ کرو۔ ابلیس کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مہدی کا ظہور ابلیس کی موت ہے۔ چونکہ یہ جو قرآن کے اندر ابلیس کو اللہ نے وقت معلوم تک جو مہلت دی ہے، یہاں وقت معلوم سے مراد قیامت نہیں ہے۔ وقت معلوم سے مراد تمام احادیث اور روایت اس آیت کے ذیل میں یہ کہتی ہیں وقت معلوم سے مراد ظہور مہدی ہے۔ چونکہ امام جب ظہور کریں گے دنیا کے سارے ظالموں کو ماریں گے جنہوں نے جنایات کی ہوں گی، اور سب سے بڑا ظالم خود ابلیس ہے۔ اس کو بھی پکڑا جائے گا، اس جن کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کا بھی سر قلم کیا جائے گا۔ ابلیس کی زندگی تا ظہور مہدی ہے۔ اب یہ اس کی فکر ہے کہ اس نے لوگوں کو، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے، وہ اصل میں اپنی حیات کو بڑھانے کے چکر میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آخر یہ جو طرز تفکر، اس کی کوئی تو دلیل ہو۔ قرآن کہتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہ کر، حتی ذرہ شر بھی نہ کر۔ احادیث گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے منع کر رہی ہیں، اور یہ گروہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی گناہ کرو تاکہ، آخر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گروہ نے ایک طرح کی حدیثیں تو پڑھی ہیں، دوسری کا پڑھیں گے۔ مولا کے ظہور سے پہلے دنیا کی دو شکلیں ہیں۔ ائمہ نے دو شکلیں بیان کی ہیں۔ عام طور پر ہمارے اہل منبر ایک شکل بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ دنیا کا اکثر سیاہ ہے، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ظلم و ستم میں، لیکن ایک دنیا میں اقلیت بھی ہوگی جو ہمارے قائم کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہوں گے، جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے، جو فتنہ فساد سے جنگ کر رہے ہوں گے، جو امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہوں گے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے، اور انہی لوگوں نے ناصر بننا ہے، اور انہی کی وجہ سے مولا کا ظہور ہونا ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ نہیں کہا دنیا ظلم سے بھرے گی، فرمایا دنیا کی اکثریت ظلم سے آلودہ ہوگی، لیکن اس کے مد مقابل ایک اقلیت بھی ہوگی کہ جو نور کی مانند زمین کے مختلف جگہوں پر وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ ستارے ہیں کہ جو مہدی کے ظہور کے وقت ان کے گرد اکٹھے ہوں گے۔ یہ نورانی ہستیاں، یہ اہل خیر جو اقلیت میں ہیں، یہ مولا کے ظہور کا باعث ہیں، نہ کہ وہ اکثریت۔ ہمیں جو حکم ہوا ہے وہ اس اقلیت کو
وجود میں لانے کا حکم ہے. ابھی تک وہ اقلیت وجود میں نہیں آئی. اقلیت ہے اکثریت کے مد مقابل. بلکہ میں اسے تھوڑا سا یوں بیان کروں. دیکھیں جی اس وقت دنیا کی آبادی جو ہے وہ 6 ارب ہے. 6 ارب آبادی ہے, ایک تخمینہ ہے. اب اس 6 ارب آبادی میں آپ کہیں 5 ارب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن 1 ارب نیکیوں, خیرات, اعمال صالح ان کا پرچار کر رہے ہیں اور مولا کے ظہور کی تیاری کریں. یہ جو 1 ارب ہے یہ مہدی کا ناصر بنے گا جو 5 ارب پر حاوی ہوگا. اصل ماجرا یہ ہے, آئمہ نے دنیا کے 2 چہرے دکھائے تھے. منبر پہ بیٹھنے والا ایک چہرہ دکھاتا ہے, دوسرا کب دکھائیں گے؟ اور سننے والے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بس یہی کام کریں تاکہ ان کا ظہور ہو. نہیں, ہمارا جو فرض ہے اس اقلیت کو وجود میں لائیں, چونکہ جب وہ اقلیت وجود میں آئے گی اور جب اس کو مہدی جیسا زندہ رہبر امام اس کی کمان ملے گی, یہی اقلیت اکثریت پر حاوی ہو جائے گی. اصل ماجرا یہ, اصل حقیقت یہ ہے. احادیث نے دونوں باتیں کی ہیں, لیکن متاسفانہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی, ایک دن پہلے بھی آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہماری جو نگاہ ہے, اگر ہم تمام احادیث کو پڑھیں, ہماری نگاہ یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات بہت بہتر ہوں گے. دنیا کے حالات بہت بہتر ہوں گے. لوگ, پوری دنیا کے لوگ جو ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں ہم پچھلے ماضی کی نسبت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو پہلے جنگیں ہوتی تھی, جو خون خرابے ہوتے تھے, پہلے تو کوئی حقوق کی بات ہی نہیں ہوتی تھی, اب تو پھر بھی 4 حقوق کی باتیں ہوتی ہیں. اب تو تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, اب تو بین الاقوامی سطح پر, اب تو جمہوریت ہے. پہلے بادشاہت کی آڑ میں مختلف جو حکومتیں ہوتی تھی, شہروں کے شہر, انسانوں کے خون سے جو ہولی, پہلے بہت کچھ ہوتا تھا. اب انسان بہتر حالات کی طرف ہے اور اس کے بعد اور بہتر ہوگا. یعنی دنیا شعور کے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی خود بخود اس نہج پہ پہنچے گی کہ دنیا کا کوئی نظام اور دنیا کا کوئی حاکم, چاہے وہ جمہوری حاکم ہو, وہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دے سکتا. اب ضروری ہے کہ آسمانی حاکم آئے. یعنی لوگ اس مقام پر پہنچیں گے. اس لیے ظہور سے پہلے کے حالات بہت اچھے ہیں, پوری دنیا میں بہت اچھے حالات ہیں. ایک طرف صالحین کی ایک بڑی تعداد امام کی سپاہ میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہے اور شب و روز امام کے ظہور کی دعا مانگ رہی ہے, اور باقی دنیا کے اندر ظالم حکومتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, ان کی مظلوم عوام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ خدایا کوئی ناجی بھیج, چاہے وہ مسیح ہوں, ہندو ہوں, یہودی ہوں, کافر ہوں, وہ مانگ رہے ہوں گے خدا سے, پروردگار آپ کوئی ناجی بھیج. کیوں امام نے 7 مہینے میں پوری زمین پہ قبضہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ 4, 10, 20 ظالم حکومتیں جب ختم ہوں گی, ان کی مظلوم ملتیں خود بخود امام سے مل جائیں گی. کسی جگہ مزاحمت نہیں ہے, بڑے آرام سے ناصر ایک سے ایک کر کے دنیا کے سارے قلعے فتح کریں گے اور یہ سارے بارڈر ختم کر دیں گے, پوری دنیا کو ایک مملکت میں بدل دیں گے. اور وہ جو جنگیں جن کا ذکر ہے وہ 2-3 جنگیں, وہ کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا, جو 7 مہینے میں ختم ہو جائیں گی, اور ان میں سے بیشتر جنگیں مسلمانوں کے اندر ہیں. مزاحمت مولا کی مسلمانوں میں ناصبی اور منافق لوگوں سے ہے, ورنہ دنیا, اور ایک جنگ دنیا یہود سے ہے. دنیا مسیحیت تو لڑے گی نہیں, ان کی طرف عیسیٰ مسیح کو مولا اپنا مبلغ اسلام بنا کر بھیجیں گے جو پوری دنیا مسیحیت کو مسلمان کرے. 7 مہینے میں پوری زمین کو فتح کرنا, اس کا مطلب کیا ہے کہ کتنی راہ پہلے ہموار ہو چکی ہے. آج کل تو 7 مہینے کیا 7 سال میں ایک ملک فتح نہیں کر سکتا دوسرے ملک کو. کجا پوری زمین کو 7 مہینے, یعنی کتنے دل ہموار تھے, کتنا زمینہ ہموار تھا, کتنے لوگ تیار تھے آسمانی رہبر کی حکومت کو قبول کرنے کے. تو لہذا ظہور سے پہلے کے حالات بہت اچھے ہیں. اب آپ خود تصور کریں, آج کا زمانہ ہو اور 6 ارب آبادی میں 1 ارب یا 50 کروڑ صالحین ہوں, دنیا کی کیا شکل ہو؟ اب تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے صالحین, شاید 1 لاکھ بھی نہ ہو. بہت سارے لوگ بظاہر مسلمان ہیں, بظاہر مومن ہیں, وہ چند ایک اعمال کی وجہ سے, ورنہ اپنے دنیاوی معاملات, حقوق, گھر باہر, کہاں اسلام ہے, کہاں ایمان ہے؟ یہ چند چیزیں اگر ہم ختم کر دیں اپنے شیعوں میں, عزاداری, امام بارگاہ,
یہ زیارت، یہ جو چار چیزیں، تو شیعہ نظر ہی نہیں آئے. تو یہ شیعہ کو ان چار چیزوں پہ قائم ہے. شیعہ تو اپنے ہر عمل پہ قائم ہے. ہمارے ائمہ نے شیعہ کی تعریف یہ نہیں کی تھی جو آج ہم کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے شہر میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ امین، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا اور سب سے زیادہ حسن اخلاق رکھنے والا. شیعہ تو یہ تھا. ہم نے شیعوں کو 2-4 آئٹم میں محدود کر دیا. تو جب مولا کے ظہور سے پہلے یہ شیعہ کثرت سے سامنے آئیں گے، اگرچہ دنیا کی آبادی کے مد مقابل وہ اقلیت ہوں گے. لہذا ظہور سے پہلے کا زمانہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت زمانہ ہے. ہاں، اس کو مہدی آ کے 4 چاند لگا دیں گے. یعنی دنیا ہموار ہو چکے گی اور اس نقطے پر پہنچ چکی ہوگی کہ اب دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ ہمارے حقوق صرف آسمانی رہبر دے سکتا ہے. جیسے آپ ایران کے اندر دیکھ لیں، یہاں نظام ولایت فقیہ حاکم ہے. ان کو اب یہاں کیوں امام مہدی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ جب سے فقیہ کی حکومت آئی ہے، مہدی کی تڑپ زیادہ ہوئی ہے، چونکہ اب ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلا. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. 4 خاندان کھاتے تھے، باقی سب حیوان ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے. اب جب ہمیں حقوق ملنا شروع ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے باقی حقوق کیا ہیں، اور وہ اگر یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو لوگ بے چین ہیں مہدی کی حکومت کے لیے. مولا ہمارے درمیان موجود ہیں. اور عزیزان، امام ہماری راہ تک رہے ہیں. مولا کس کی راہ تک رہے ہیں؟ جس طرح حسین کربلا میں کوفے والوں کی راہ تک رہے ہیں. آج بھی وہی منظر ہے. امام منتظر ہیں، منتظر ہیں. امام نے تنہا کچھ نہیں کرنا، موعظے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ گل زہرا ہے، لیکن ایک پھول سے کبھی بھی صحرا میں بہار نہیں آتی. گلستان بننا چاہیے. مولا کو ناصروں کی ایک بڑی تعداد چاہیے، جو اگرچہ دنیا کی اکثریت کے مد مقابل اقلیت ہے، لیکن ایک ایسے ناصر چاہیے جو جان و مال کی قسم کھائے ہوں اپنے مولا کے لیے، جن کے دل تڑپتے ہوں، جو خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوں اور اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہوں. اور یہ ہے، کہتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے شیعوں کی یہ حالت ہوگی. البتہ وہ جو ناصر بننا چاہتے ہوں گے ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے طولانی سجدوں میں آہو بقا مہدی کی زیارت کی ہوگی. وہ یہ کہیں کہ خدایا برداشت نہیں ہوتا کہ ہم موجود ہیں حسین کرنے والے، ہم حسینی شیعہ موجود ہیں اور حسین کا معصوم بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ غائب ہو اور وہ تنہائی کا شکار ہو. ہم یہ برداشت نہیں کریں اور اتنے خدا کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کریں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے اور اتنے جان و مال کی قسم کھائیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ خدا ان کے لیے مہدی کو ظاہر کرے. یعنی تیار ہوں گے، دعا کریں گے. جیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ظہور دیر سے ہونا تھا. موسیٰ کو اللہ نے ابھی 150-200 سال دیر سے بھیجنا تھا، لیکن بنی اسرائیل جلدی تیار ہو گئے چونکہ ان پر اتنا ظلم ہو رہا تھا فرعونیت کا. تیار ہو گئے اور گڑ گڑائے، اتنا گڑ گڑائے کہ خدا نے 100، اب مجھے چکے روایت میں 150 ہے 190 ہے، دقیق یاد نہیں، اتنے سال پہلے موسیٰ کو پیدا کر دیا، موسیٰ کو ان کے درمیان بھیج دیا. خدا کے کچھ امور ثابت ہیں جو اللہ نے اپنے ٹائم پہ کرنے ہیں. کچھ امور کا تعلق ہمارے اعمال سے، ہمارے اعمال سے وہ امور پہلے، اور جیسے کہتے نہیں صلہ رحمی کرو گے زندگی طولانی ہو جائے گی، قطع رحمی کرو گے موت جلدی آ جائے گی، فلاں کام کرو گے رزق کم ہو جائے گا، فلاں کام کرو گے رزق بڑھ جائے گا. دینے والا وہی ہے لیکن چیزیں ہمارے اعمال سے وابستہ ہیں. تو ظہور میں تاجیل اور تاخیر بھی ہمارے اعمال سے وابستہ ہے. اصل کہانی یہ ہے، ورنہ امام موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے. امام کی نگاہ ایک فقیہ پر بھی ہے، ایک عام شخص پر بھی ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، میرا دل تھا آج وہ سناؤں. علامہ ہلی رحمت اللہ کا، صرف یہی بتانے کے لیے کہ امام اپنے علم سے ہمارے درمیان ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اپنے جسم سے اس محفل میں نہ ہو، چونکہ یہاں ہم سب کو جانتے ہیں،
ہمیشہ پرانے زمانے میں فقہا جب اجماع کرتے تھے تو ان کی شرط ہوتی تھی کہ اجماع وہ صحیح ہوگا جس میں امام میں معصوم کا وجود ہے. تو وہ کس صورت میں ہوتا تھا؟ جب اس میں ایک ایسا عالم شریک ہو جائے جس کو کوئی، اسے کہتے تھے اس میں امام ہے. لیکن اگر سارے دیکھے بھالے ہیں، سب کو جانتے ہیں، تو امام بہت سارے مقامات پر تو اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے باقی تمام مقامات پر اپنے علم کے ساتھ. جناب علامہ ہلی بہت بڑی شخصیت، ان کے زمانے میں ان کا ایک استاد تھا، وہ ہے تو اہل سنت، اس سے بعض علوم انہوں نے پڑھے تھے. پرانے زمانوں میں شیعہ سنی علماء ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ علوم فن تھے نا، وہ سیکھ لیتے تھے. انہوں نے ایک استاد سے کچھ پڑھا، اسی استاد نے کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، بڑی بھاری اور بڑی دلائل کے ساتھ. علامہ ہلی مانگتے رہے، استاد نہیں دیتا تھا. آخر میں ایک رات کے وعدے پر وہ کتاب دی. اب علامہ ہلی یہ چاہتے تھے کسی طرح ایک رات میں اس کتاب کو میں لکھ لوں، لیکن لکھ نہیں سکتے تھے. یہ خود علامہ کو بھی حکایت کیا ہے کہ علامہ لکھتے 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 تھک کر سو گئے، آدھی کتاب بھی نہ لکھ سکے. لیکن جب آنکھ کھلی صبح نماز کے وقت تو پوری کتاب لکھی ہوئی تھی، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ کتبہ محمد ابن الحسن عسکری صاحب الزمان. علامہ تو گھبرا نہیں، تو میرا سپاہی ہے، تو میرے دین کے دفاع کی خاطر تو کتاب لکھنا چاہتا ہے اور تجھ سے لکھی نہیں جائے گی تو میں تیرا امام ہوں نا. بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ علامہ پر خود مولا نے نیند کو سوار کیا تھا، چونکہ یہ مسلسل جاگ رہے تھے، لکھ رہے تھے، امام وہاں موجود حاضر ہو گئے. کہا علامہ سو جاؤ. انہوں نے حکم دیا کہ اب تم سو جاؤ، یہ تیرا کام نہیں ہے. یہ اتنی بڑی کتاب ایک رات میں لکھی، اور امام نے خود بیٹھ کر لکھا. امام کی نگاہ، یعنی صرف اس واقعے میں جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں امام کی نگاہ ہوتی ہے. اور جب ہم کوئی نیک کام، بڑا کام، کوئی کار خیر جس میں ایک ملت، جو کہ علامہ بہت بڑا کام کر رہے تھے، کیوں نہیں امام کی نگاہ میں آتے؟ ہم بھی جب کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی نگاہوں سے چھپے رہے، مہدی کی نگاہ میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو 313 ناصر ہیں، ان کے بارے میں مولا علی کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، ان کو آسمانی مخلوقات جانتی ہوں گی. فی الارض مجہولا لیکن فی السماء معلوما. کام کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی ہوں گے، ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں. ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی کو بتایا جائے کہ فلاں صاحب نے یہ کار خیر کیا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تربیت کا کام کر رہے ہیں، علم کا کام کر رہے ہیں. جو جس کو جس چیز میں ماہر ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے. کوئی اس سے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. صرف اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میں اپنے امام کی نگاہ میں آ جاؤں، ان کی دعاؤں میں آ جاؤں، ان کی نگاہ لطف میں آ جاؤں، میرا کام ان کو پسند آ جائے. ایک سچے ناصر کی تڑپ یہی ہوتی ہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں.